FM 93 ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے ادبی پروگرام افکار کے ساتھ حامد ظہور حاضر ہے۔ پروگرام افکار آپ ہر ہفتے شام 6:30 بجے FM 93 ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے سنتے ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو گیلری 6 میں، جہاں پر لیلا خان اور حمیرہ غزنوی کی ڈرائنگز اور پینٹنگز نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ موضوع ہے میٹافورس ان بلیک۔ اس نمائش پر ہم نے خاص طور پر لیلا خان اور حمیرہ غزنوی سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھ ہیں لیلا خان، گیلری 6 میں ان کے کام کو ایگزیبٹ کیا ہے۔ پینٹنگز وغیرہ سے ہٹ کے انہوں نے مونوٹون میں کام کیا ہے، اور اسپیشلی ویری ٹائنی فگرز انہوں نے اپنی جو ڈرائنگز ہیں ان میں بنائی ہیں۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کام کو منیچرائزڈ کر کے پیش کریں، وہ منیچر نہ ہو لیکن جسٹ لائک منیچر، دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کی بہت ہمت ہوتی ہے کہ اتنی باریک اور ٹائنی فگرز کو آپ ڈرا کرتے ہیں۔ لیلا سے بات کرتے ہیں، اسپیشلی امریکہ سے پاکستان آئی ہیں اور ان کی پہلی ایگزیبیشن ہے پاکستان میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو پاکستان، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنے کام کو تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے بیان کیجئے۔ اگر آپ اردو میں کمفرٹیبل ہیں، ویدر یو آر کمفرٹیبل ان انگلش، بوتھ لینگویجز یو کین یوز۔ شکریہ، میرا اردو بہت اتنا اچھا نہیں ہے، اور اردو اچھا نہیں ہے، آنکھیں بھی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا چھوٹی چھوٹی ڈرائنگز کرتی ہوں کہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جی، میں یوزلی مونوٹون میں کام کرتی ہوں، اور یوزلی a lot of the work has to do with relationships and conflict، اور میں یوزلی اور comforting items جیسے ٹی پاٹس، بیتھ ٹبس، کپس آف چائے، اور اس میں زیادہ اور ڈسٹربنگ چیز رکھتی ہوں، اور for me this is very soothing۔ Leila, I have seen your work. You have used very tiny buildings, very tiny figures. How you draw this? بہت مشکل ہے، مجھے دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو بنایا ہے۔ It's very difficult. Well, I use very small pens, very, very small, 0.002 millimeters usually. Or it takes a long time, 2-3 weeks, sometimes a few months. I enjoy it a lot though. I find it very calming to sit and work and draw lines and lines and lines. Or میرے خیال ہے کہ this is why you should do art, because you love doing art, and I love doing art. اس کام میں آپ کی پریکٹس بہت نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک لائن کو، آپ نے خود بھی کہا کہ بار بار اس کو آپ نے اگین اینڈ اگین ڈرا کیا ہے۔ تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے آرٹ کے حوالے سے، وہ بھی امریکہ میں ہے، تو کیا ڈفرینس آپ محسوس کرتی ہیں یہاں کے موضوعات میں، اسپیشلی دا سبجیکٹس موسٹلی آرٹسٹ یوز ٹو ڈرا ہیئر، اینڈ اسپیشلی دا سبجیکٹس اوور دیئر ان ویسٹ، سو ہاؤ یو ڈیفرینشیٹ؟ Well, usually جب میں امریکہ میں تھی، میرے استاد ٹیچرز میرا آرٹ ورک اتنا اچھا نہیں لگتا، اور میں کرتی رہے، اور ادھر اسلام آباد میں، پاکستان میں لوگ کہتے ہاں یہ اچھا ہے، مجھ کو پسند ہے۔ صرف امریکہ میں وہ کہتے ہیں نہیں، آئل پینٹنگ کرو، کچھ اور کرو۔ صرف I was very persistent in continuing to do what I love. تو یہاں پر پاکستان میں آپ نے فرسٹ ٹائم you have exhibited your work. How do you feel? So excited. I am so excited. I feel almost giddy. I'm so excited. It's embarrassing, you know. But I'm so happy that so many people have come to see it. And I'm so thrilled. I'm so thrilled and so thankful. I'm so thankful that people are looking and enjoying it. یہ بتائیں کہ why you have selected these lines, why not paintings? You have too many mediums, especially print making, especially oil, especially photography, water painting, pastels, oil pastels, crayons, too many mediums. Why lines? I'm very young, and as you know, I'm sure that young people, we tend to go, oh, this is really fun. Oh no, ye acha hai, wo acha, ye acha. So I try to experiment with lots of different things, and I've realized that my main focus has become small paintings over time. So in the last, Leila, how would you depict all of your thoughts and about your work? What do you want to do more? Well, I think that everyone has secrets, and everyone has things that they don't quite know how to say, and sometimes people write novels, sometimes people paint pictures. With me, I just make
really tiny symbols and try to put all my thoughts in there. And I think for the future, I'm going to continue to do that because thoughts always change. And so my work will always be different. So, آپ چاہیں گی کہ آپ پاکستان میں بھی سیکھنا چاہیں وہ پاکستانی اسٹائل, ایشین اسٹائل آف پینٹنگ؟ Inshallah, ji. I hope I have the opportunity to do that. I'd love to learn how to oil paint, to watercolor. That would be a dream. People do what they know how to do. People do what they're good at. And right now, I think this is what I'm good at. If I can ever take a class, I will. Thank you very much. گیلری 6 میں حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. بیسیکلی رنگوں سے کھیلتی ہیں, مصورہ ہیں, لیکن یہاں پر ڈرائنگز انہوں نے اسپیشلی اپنی یہاں پہ رکھی ہیں. اور اگر حمیرہ کی ڈرائنگز کو ہم دیکھیں تو ایک لائن میں پورا کام نظر آئے گا. ایک لائن سے شروع کیا ہے اور اس کو آخر تک کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے. یہ ایسی پختگی اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں جب لائن پہ آپ کی کمانڈ ہونا شروع ہو جائے. حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں, بات کریں گے کچھ ایگزیبیشن کے حوالے سے اور کچھ ان کے کام کے حوالے سے. حمیرہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بیسکلی مصورہ ہیں اور ڈرائنگز آپ نے یہاں پہ ایگزیبٹ کی ہیں, تو کیا آپ نے موضوعات اور کیا سوچ آپ نے لے کے یہ سارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی تو میں پینٹر ہوں, تو ہے یہ کہ مجھے بنیادی طور پر پین سے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور میں نے سوچا جو یہ میں اتنی ڈرائنگز کرتی رہی ہوں پچھلے 2-3 سال میں, تو میں ایک نمائش ان کی بھی کر لیتی ہوں. مگر بیسیکلی ان کا جو موضوع ہے بنیادی طور پہ وہ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے. ہماری پوری سوسائٹی اور مجموعی طور پہ انسانیت جو ہے وہ اس وقت اتنے بڑے تضاد پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک سیاہ اور سفید بالکل الگ ہو چکے ہیں, کوئی درمیانی گراؤنڈ نہیں ہے. کوئی چیز بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت ایکسٹریمزم ہے. تو یہ جو میں نے یہ جو تضاد دکھایا ہے کالے اور سفید کے اوپر, میں نے کالے کاغذ کے اوپر سفید سیاہی سے کام کیا ہے اور سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی سے کام کیا ہے. اس میں بتانا جو ہے بنیادی طور پر یہی مقصود ہے کہ یہ تضاد جو ہے یہ انسانوں کو بہت دور کر رہا ہے, ہم سب کو بہت قریب ہونے کی. اور یہ بہت میری جو پینٹنگز ہیں یہ بہت روحانی موضوعات ہیں ان کے اندر. مطلب بنیادی طور پہ یہ جو اس وقت اتنی نفرت کی لہر دوڑی ہوئی ہے دنیا میں, یہ ہر سینسٹیو انسان کو پریشان کرتی ہے اور مجھے بھی پریشان کرتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے میرا کنٹریبیوشن یا میرا کیا ہو سکتا ہے کہ میں کیا کروں, کیونکہ میں یہی کر سکتی تھی کہ میں اسی موضوع کو اپنی لائن کے ذریعے بیان کروں اور یہ دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ میں کہاں تک اس میں کامیاب ہوں. میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر سیاہ کاغذ پہ سفید لائنیں اور سفید کاغذ پہ سیاہ لائنوں کا کیا مقصد ہے. آپ نے موضوعات جو آپ نے رکھے ہیں, جو آبجیکٹس ہیں, میں نے ابھی آپ کا کام دیکھا, اس میں کیجز ہیں, پرندے ہیں اور ہیومن فگرز ہیں, اور خاص طور پر آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ جو معاشرے میں پھیلا ہوا انتشار ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آرٹسٹ کی حساسیت جو آپ نے جسے کام بھی لیا ہے, ہم اس حساسیت کو اس معاشرے میں ایک تبدیلی کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ کہنا جائے غلط فہمی ہے کہ آرٹسٹ حساس ہوتا ہے. بیسیکلی حساس ہر انسان ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تو اس چیز کو چن لیتے ہیں کہ اچھا ہم آرٹسٹ ہیں اور ہم اس حساسیت میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں سے کہ ہم اس چیز کو محسوس کر کے اور پھر اس کو کینوس کے اوپر منتقل کر سکیں. مگر جو لوگ اس راستے کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کو اسی دنیا میں اور اسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اسی کے اندر اپنے آپ کو اچھی طرح سے مدغم کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی حساسیت کو ایک کونے میں کر دیتے ہیں اور وہ اس ایک ماس یا ایک جو بڑا حصہ ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور یہ ہوتے ہوتے یہ ہو رہا ہے کہ ایک غیر شعوری طور پہ سب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غیر حساس ہو گئے ہیں اور سب کو یہ پڑ گئی ہے کہ ہم اپنا کام پورا کر لیں, ہمیں دوسرے سے کیا. جبکہ معاشرہ, کوئی بھی سویلائزڈ معاشرہ, کوئی بھی تہذیب یافتہ معاشرہ جو ہوتا ہے اس طرح کبھی بھی کام نہیں کرتا ہے. جب آپ دوسرے کا کام کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کا خود بخود دوسرا انسان بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مصوری میں کام کرتے ہوئے؟ ویسے تو میری تعلیم ہی فائن آرٹس میں ہے. 11 سال تک میں نے اپنے گھر کو دیکھ بھال کی ہے. اس کے بعد جب سے میرے بچے ذرا بڑے ہو گئے تو پھر میں 91 میں میرا پہلا سولو شو ہوا تھا اور اس سے کوئی 1 سال پہلے میں نے ایک 2 فیمیل شو پہلے کیا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 سے میں پروفیشنلی کام کر رہی ہوں. تو 90 سے لے کے یہ 2011 تقریباً 21-22 سال ہو چکے ہیں.
تو اس 21-22 سالوں میں جو پاکستان کا آرٹ ہے، جو کلچر ہے، اس میں آپ نے یقیناً گریجولی تبدیلیاں تو دیکھی ہوں گی، ہمارے موضوعات بدلے، ان تبدیلیوں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اصل میں ہو یہ گیا ہے. میں بتاؤں جو میں اپنے معاشرے میں دیکھتی ہوں، آرٹ میں نہیں دیکھتی، آرٹ میں بہت خوش ہوں، لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہر روز نئے آرٹسٹ نکل رہے ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے اور دیکھ کے دل کو میرے سکون آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. مگر بنیادی طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور جب آپ خود بدلتے نہیں ہیں تو آپ مٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جگہ لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. یہ تغیر اور تبدل جو ہے اس کے بغیر جو ہے زندگی آگے نہیں بڑھتی. ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اس جگہ پہ جمے رہنا چاہتے ہیں جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام افکار اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. حامد ظہور کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.